بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام مسلمان خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ فرمایا عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی ہو۔ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی ممانعت ہے۔ بندہ اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورت سے ہم بستری صحبت وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اعتکاف اللہ کے گھر میں، اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف جو ہے کہ اللہ کے گھر میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان لادوال ہے، حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں، فرمایا جس نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا اس کے لیے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ ایسے ہے جیسے اس نے بندے نے 2 حج کیے ہیں اور 2 عمرے کیے ہیں۔ یہ روایت جناب والا شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے، اللہ کے حبیب الاسلام کی نعمت عنایت ہے کہ بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، لیکن عرب والے کوئی سرٹیفکیٹ جاتے وقت نہیں دیتے کہ مولوی صاحب یا دوست بھائی آپ کا حج قبول ہے، لیکن اللہ کے حبیب الاسلام نے یہ سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا کہ فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اس بندے کو جناب والا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا اس کا کرم ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام جو تھے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہر رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر رمضان ایک دفعہ حضور نے نہیں اعتکاف فرمایا تو آئندہ سال حضور نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ کتنی اعتکاف سے محبت تھی۔ آج فی زمانہ جناب والا ہم اپنی مجبوریات، اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں کہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مجبوریاں نہیں تھی، کیا ضروریات نہیں تھی، انہوں نے تو اعتکاف کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیع عریض عبادت و ریاضت کی، رب کی بارگاہ میں گڑ گرا کر معافیاں مانگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو دوستو اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ اعتکاف والا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں اکثر اوقات یہ آتا ہے سننے میں کہ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں لوگ، اعتکاف والا بندہ کیا مریض کی عیادت کر سکتا ہے؟ دیکھیں ابو داؤد شریف کی یہ روایت موجود ہے جلد اول میں کہ فرمایا کہ مریض کی عیادت کو اعتکاف والا نہیں جا سکتا۔ کوئی بندہ اس کا قریبی بیمار ہے تو اس کو پوچھنے نہیں جا سکتا، اور نہ کسی کے جنازے پر حاضر ہو سکتا ہے، نہ اس کا جنازہ قریبی کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جنازے پر معتکف آدمی حاضر ہے نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ یہ تو فرمایا رب تعالیٰ نے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا اعتکاف والا عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتا، اس سے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ تو فرمایا مسجد میں جو ٹھہرنا ہے عبادت کی نیت سے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو جو ٹھہرنے والا ہے وہ مسلمان ہو۔ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، عاقل ہو۔ حیض و نفاس اور جنابت سے وہ بندے کا پاک ہونا شرط ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کچھ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کیا یہ اعتکاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو بالغ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ عالمگیری کے اندر بات موجود ہے، رد المختار کے اندر بات موجود ہے، در مختار کے اندر بھی موجود ہے کہ فرمایا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، عاقل ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ کہ فرمایا ایک بچہ عاقل ہے، سمجھدار ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، وہ مسلمان بچہ ہے، تو چاہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تمیز ضرور ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، سب باتوں کو وہ سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، تو وہ بچہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو حالت اعتکاف میں جناب والا جو حیض و نفاس والی عورتیں ہیں وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ جو عورتیں اعتکاف کرتی ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مختص کر لیں جہاں وہ اکثر اوقات گھر کے افراد بیٹھ کر نمازیں اپنی نماز ادا کرتے ہیں، اس جگہ کو مختص کر لے، وہ اس کی جائے اعتکاف ہے، وہاں بیٹھ کر وہ اعتکاف کرے، اور اس سے باہر اس کا بلا ادھر جانا عورت کو بھی جانا ممنوع ہے۔ اسی طرح جو معتکف آدمی ہیں، اعتکاف والے ہیں، ان کا بھی نکلنا
ممنوع ہے۔ ہاں کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ جناب والا کوئی قضاء حاجت ہے، اگر مسجد کے اندر پہلے دور کے اندر تھا، اب تو ایسی نوعیت نہیں ہے، لیکن پہلے دور میں یہ تھا کہ مساجد کے اندر جناب والا غسل خانے واش روم وغیرہ نہیں تھے، تو اعتکاف والے آدمی مسجد سے باہر جایا کرتے تھے، تو ان کا یہ جانا درست تھا، جائز تھا۔ تو اس کے علاوہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست احباب اعتکاف بیٹھے ہیں یا نیت کرتے ہیں نفلی اعتکاف کی، اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو دوستو اکثر اوقات اعتکاف بیٹھنے لوگ آتے ہیں، تو ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھے کہ جناب والا اعتکاف میں بیٹھیں گے، طرح طرح کی چیزیں ملیں گی کھانے کو، یہ وہ۔ یاد رکھیں یہاں آ کر بیٹھیں تو نیت یہ ہو کہ کم کھائیں، کم پئیں، کم سوئیں، یہاں رب کو بس یاد کریں، اس کو یاد کرنے کا ایک موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے پھر ایک دفعہ موقع دیا ہے۔ تو دوستو اس موقع کو مال غنیمت سمجھ کر اپنے سے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔